انتہائی خوبصورت انداز کے ساتھ سید رسید شاہ شذر قبلہ آپ اپنی حاضری پیش کر رہے تھے، اور بھی حمد اللہ تعالیٰ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ والے مرتضیٰ والے ساڑھے وارث نے کربلا والے، مصطفیٰ والے مرتضیٰ والے ساڑھے وارث نے کربلا والے، سیداں دا حیا ہوئی کردے نے جڑے بندے نے حیا والے، سیداں دا حیا ہوئی کردے نے جڑے بندے نے حیا والے۔ ایک کلام نے چند اشعار حکم نامہ ملیا، اور میں قبلہ مفتی صاحب کے حوالے مائی کرم کی سعادت حاصل کر رہے ہیں حضرات۔ اور جس ہستی کے لیے میرے نبی کا رکوع لمبا ہوا انہیں سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں۔ بس میں نبی کا دل پر صدیق اکبر، وفا کا پیکر صدیق اکبر، نبی کا دل پر صدیق اکبر، وفا کا پیکر صدیق اکبر، بروز محشر ساتھ ہوں گے نبی کے در پر صدیق اکبر۔ اور کاش میں تیرے سینے کا بال ہوتا، کاش میں تیرے سینے کا بال ہوتا، یہ بولے عمر صدیق اکبر۔ اور وہ دوزخوں کی رونقیں ہیں، وہ دوزخوں کی رونقیں ہیں جو تیرے منکر صدیق اکبر، وہ دوزخوں کی رونقیں ہیں جو تیرے منکر صدیق اکبر۔ اور نجم اب یہی آرزو ہے رہے زباں پر صدیق اکبر، نجم اب یہی آرزو ہے رہے زباں پر صدیق اکبر۔ یار زندہ صحبت باقی بلا تعمیر و تاخیر، انتہائی قدر و احترام کے ساتھ ملتمس ہو رہا ہوں عالم نبی فاضل جلیل زلف بلیل کے اسیر مدنی تائیدار کے وکیل شان کتابت شان سے کتابت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وسیم سیالوی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آپ تشریف لائیں گے، اور اپنے خطاب دل نواز سے کے لیے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور آخر میں گزارش کروں گا، میرے والد صاحب انتہائی علیل ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا آپ دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ لائق عزت تقدیم و اعزاز محتشم پیارے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم سب اس خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین غزل میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات وسط کا حضور صاحب العلا ہم سب کا حاضر ہونا، مل بیٹھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہماری اس جامع مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا قاری محمد ذیشان سعیدی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری محمد عاشق حسین صاحب حفظہ اللہ تعالی اور انتہائی شفیع اور مہربان شخصیت حضرت علامہ مولانا پیر سید رشید حسین شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب کی اس محبت اور مودت کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اس مسجد کے اندر جو چھوٹے بچوں کے لیے مسائل کے، تربیت کے اور فہم قرآن و حدیث کے جو کورسز چل رہے ہیں ان کو مسلسل دیکھنے کا موقع ملتا رہا، انتہائی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ یہ جو بچوں کی تعلیم تربیت کے جو مراحل ہیں ان کو اسی طریقے سے جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ
ہمارے انتہائی قابل احترام ساتھی حضرت علامہ مولانا محمد حماد انور سیالوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو بڑی جانفشانی کے ساتھ حضرات علماء کرام کی سرپرستی میں ان بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایک منفرد، منظم اور حسین طریقے سے کوشاں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر، صحت میں، رزق میں برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ چونکہ اس نشست کا اہتمام ہی ادب ہے۔ مجید قرآن رشید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تاکہ ہم نے قرآن مجید قرآن رشید کی یہ آیت کریمہ اس بات کا درس اور سبق دے رہی ہے اور تمام مسلمانوں کو اس بات کی طرف راغب اور متوجہ کر رہی ہے کہ تجھے دنیا کی اندر آ کے عزت کے لیے مارا مارا پھرنے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے عزتوں کا تاج پہلے دن سے عطا کر کے بھیجا ہے۔ اس لیے کہ عزت کے لیے مارا مارا تو وہ پھرے، عزت کے لیے سوالی وہ صرف نظر کر کے کسی غیر سے عزت کا خواہاں ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میں اوروں سے وہ عزت پالوں گا جو مجھے میرے رب نے دی نہیں ہے۔ حالانکہ ساری عزتوں کا مالک و خالق تو رب ہے۔ جب اللہ ہی ہر عزت والے کو عزت دینے والا ہے تو ہم اس کی دی ہوئی عزت، ہم اس کا دیا ہوا وقار، ہم اس کا دیا ہوا احترام جب اس کو بھول کے، جب اس کو چھوڑ کے کسی غیر سی عزت کا تقاضا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے ہم غلط فہمی کا شکار ہیں اور ہم کسی غلط روش پہ چل نکلے ہیں اور ہم کسی غیر سے عزت کی توقع کر بیٹھے ہیں، تو یہ ہمارے معاملہ فہمی میں خطا شمار ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ عزتیں ہمیں ہمارا رب ہی عطا فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور دنیا کے اندر دیکھیے آج معیار ہے وہ مادی اشیاء بن گئی۔ جب سے ہم نے اپنے رب کی بجائے اپنے رب کے بندوں سے عزت کے تقاضے شروع کر دیے، ناراض ہو جاتے ہیں، اس نے ایسا نہیں کیا، میں گیا تھا اس نے یہ نہیں کیا، میں گیا تھا اس نے وہ نہیں کیا۔ جب سے ہم تقاضا بندوں سے عزت کا کرنے کے پیچھے چلے ہیں تب سے نقصان کیا ہوا، ہمارے لیے عزت کا معیار بدل گیا ہے۔ حالانکہ اسلام کی تعلیم میں، اسلام کی تربیت میں وہ عزت نام کی شے ہی کوئی نہیں تھی جس کو ہم آج عزت سمجھ بیٹھے۔ مثال کے طور پہ آج دیکھیے ہمارے ہاں عام طور پہ بڑی کوٹھی، بڑا بنگلہ، اچھی گاڑی اور وسیع کاروبار اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم ہونا، ان ساری چیزوں کو آج عزت سمجھا جاتا ہے۔ اور ہم رشک کرتے ہیں کہ جناب عزت تو فلاں بندے کی ہے، وقار تو فلاں بندے کا ہے، جبکہ عزیز یاد رکھنا یہ وہ چیزیں جو دنیا کے اندر ہم جن کو عزت سمجھ رہے ہیں یہ عزت کی تعریف میں داخل ہی نہیں۔ یعنی اگر ہم اپنی مسند پہ بیٹھ کے، اگر مصلے پہ بیٹھنے والا، اگر چٹائی پہ بیٹھنے والا، اگر قال اللہ و قال رسول کا درس لینے دینے والا، اگر وہ کسی کی کوٹھی بنگلہ اور مکان دیکھ کے کہے اصل عزت والا تو وہ ہے، اصل عزت والا تو وہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے پھر شاید اس سے بھی یہ غلطی واقع ہو گئی کہ وہ بھی معیار عزت نہ سمجھ سکا کہ عزت کس چیز کا نام تھا۔ اب اگر ہم علماء لغت سے کبھی پوچھیں کہ عزت کیا ہے تو عزت کی تعریف علماء نے لکھی ہے العزت حالت مانعۃ للانسان من ان یغلب،
فرمایا عزت انسان کی ایسی حالت کا نام ہے جو انسان کو کبھی مغلوب نہیں ہونے دیتی، جو انسان کو ہمیشہ غالب رکھتی ہے، کبھی مغلوب نہیں ہونے دیتی، وہ عزت ہوتی ہے۔ اب بھائی مجھے بتانا، اگر بڑی کوٹھی کا نام عزت تھا تو اس سے اگلے محلے میں جائیں گے، اس سے اونچی کوٹھی تو دوسرے محلے میں، اب کوٹھی تو عزت نہ رہی، اس لیے کوٹھی والے سے بنگلہ کسی کا بڑا ہو سکتا ہے، گاڑی والے سے گاڑی کسی کی بڑی ہو سکتی ہے، کاروبار والے سے دوسرے کا کاروبار بڑا ہو سکتا ہے۔ اب وہ تو مغلوب ہو گیا، جبکہ جو عزت ہوتی ہے وہ بندے کو مغلوب نہیں ہونے دیتی، وہ بندے کو ہمیشہ غالب رکھتی ہے، حالات جیسے بھی ہو، کیفیت جیسی بھی ہو، اور حالات کا تغیر و تبدل جیسا بھی ہو، تو اس کی عزت میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنا سٹیٹس برقرار رکھا کرتا ہے جس کے پاس عزت ہو۔ تو اب میاں یہ تعریف سمجھنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ آ سکتے ہیں کہ کوٹھی، بنگلہ، مکان، بڑی گاڑی، بڑا کاروباری حیات یہ معیار عزت نہیں، اصل عزت یہ ہے کہ رب دنیا میں انسان کو انسان بنا کے رکھا، دنیا میں آئے اور عزت والا بن کے آئے، اور انسان دنیا میں رہے تو عزت والا بن کے جائے، اور پھر انسان جب دنیا سے جائے تو پھر یہ آواز بلند ہونی چاہیے کہ یہ انسان تھا، یہ درجہ انسانیت سے نہیں کیا، حالات جیسے بھی تھے یہ نہ جھکا ہے نہ بکا ہے، بلکہ یہ ہمیشہ اسلام کی سرفرازی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہا۔ اب پھر دیکھنا میاں اس عزت کا معنی سمجھ آئے گا کہ جب ہم سرکار سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کو خلق کیا جانا تھا تو میرے رب نے ملائکہ سے مشورہ کیا تھا، اور ملائکہ نے اس وقت کہا تھا کہ کیا تو اس کو اپنا نائب اور خلیفہ بنائے گا جو خونریزیاں کرے گا، فساد پھیلائے گا، جبکہ ہم تیری تعریف کرنے والے ہیں، ہم تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں، تو اس کو بنانے کی حاجت کیا ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا تھا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہ آیات ساری میرے پیش نظر ہیں، لیکن مجھے جلدی سے صرف مفہوماً مثال دے کے آگے بڑھنا ہے۔ اب دیکھیے گا سرکار سیدنا آدم علیہ السلام کو جب خلق کیا جانا تھا، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا کرے، سبحان اللہ فرمائیں گے؟ یہ بوڑھے آدمی کو چھوڑ کے نوجوان آپ آگے بڑھ جائیے، آپ میں سے مجھ سے بڑا میرے خیال عمر میں کوئی بھی نہیں ہے، آگے اور آگے آ جائے، آپ بھی آگے آ جائیں بھائی، آپ بھی آ جائیں بیٹا، گھر سے آنے اوقع ہوتا ہے، یہ صرف بیٹھ کے میرا پیغام سنیے گا، اللہ پاک آپ کی عزتوں میں اور برکت دے۔ حالانکہ دیکھیے گا یہ آیات قرآنی ہیں، بالکل سرکار سیدنا آدم علیہ السلام کی عظمت کی بات ہے۔ تو ملائکہ نے اولاد آدم میں جو پائے جانے والا ایک عیب تھا، یہ خونریزی کرنے والا بھی ہے، فساد پھیلانے والا بھی ہے، حقیقت بیان کی تھی، مگر یہاں دیکھنا میرے رب نے سرکار سیدنا آدم علیہ السلام کو علم والی برتری عطا کی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، اور ساتھ میں کہا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے بارے بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب دیکھیے گا ملائکہ نے سرکار آدم پاک کی ذریت میں، سرکار آدم پاک کی اولاد میں جو ممکنہ عیب تھے ان کی طرف اشارہ کیا، حالانکہ مشورہ لیا گیا تھا، اور مشورے کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر دیانتداری کا مظاہرہ کیا جائے۔ اب جو سرکار آدم پاک کی ذریت کے اندر اولاد میں جو ممکنہ عیب تھے، فرشتوں نے اسی کا بیان کیا تھا، کوئی الزام بھی نہیں تھا، مگر میرے رب نے انسانیت کی عزت، انسانیت کا وقار اور انسانیت کے احترام کو کیسے بلند کیا کہ میرے رب نے سرکار آدم پاک کو علم دیا اور ملائکہ کے سامنے آ کر کہا فرشتوں تم ان چیزوں کے بارے مجھے خبر دو۔ حالانکہ علم سرکار آدم پاک کو دیا تھا اور سوال فرشتوں سے ہے، اور فرشتوں نے عرض کیا مولا بتایا ان کو ہے، سوال مجھ سے ہے۔ جس کو پڑھایا جاتا ہے، جس کو بتایا جاتا ہے، امتحان اسی کا ہوتا ہے۔ اب سرکار سیدنا آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا اور فرشتوں سے سوال ہوا تو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اب جب یہ اعتراف حقیقت ہو گیا تو میرے رب نے سرکار آدم پاک سے فرمایا آپ ان چیزوں کے بارے میں خبر دیجیے۔ سرکار آدم
پاک نے چیزوں کے بارے بتا دیا. اب اس کے نتیجے میں میرے رب نے سرکار سیدنا آدم علیہ السلام کو ملائکہ سے سجدہ کروا کے حضرت آدم کو مسجود ملائک بنا کے اس بات کا اعلان کر دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اور لوگوں دنیا میں آ کے تمہیں عزت کے لیے مارا پھرنے کی حاجت نہیں ہے. تمہارے لیے یہ عزت ہی کافی ہے کہ رب نے تیرے بنانے سے پہلے تجھے مسجود ملائکہ ہونے کا اعزاز عطا کر دیا. نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. اس لیے برادر عزیز وقار العزت یہ ہے جو انسان کو کبھی مغلوب نہیں ہونے دیتی. اگر کاروباری حیات عزت تھا اس کے اندر تو اتراؤ چڑھاؤ آتا رہتا ہے. اگر کوٹھی بنگلہ مکان زمین جائیداد عزت تھی کمی بیشیاں ہوتی رہتی ہیں تو انسان تو قدم قدم میں مغلوب ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ چیزیں معیار عزت نہیں جس کو ہم عزت سمجھ بیٹھے ہیں. یاد رکھنا یہ تو اسباب زندگی تھے جس کو ہم نے معیار عزت کا نام دیا ہے. جبکہ معیار عزت کیا ہے؟ انسان نے جو عزت، جو وقار، جو احترام رب نے دیکھ کے بھیجا ہے انسان ساری زندگی اس وقار کو قائم رکھے کہ اس میرے رب نے ہمارے جد اعلیٰ سرکار آدم پاک کو مسجود ملائک بنا کے یہ ہمارا سر فخر سے بلند کیا تھا. اب ہمارا حق بنتا ہے ہم ادائے شکر کے لیے اپنا سر اپنے خالق و مالک کے حضور جھکائے رکھیں. حضور یہ ہے معیار عزت. اور دیکھیے گا رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر ہم تعلیمات مقدسہ کا کبھی مطالعہ کریں تو ہمیں بہت ساری ایسی رسول کائنات علیہ السلام کے مبارک گلشن سے احادیث میسر آتی ہیں جن میں اللہ کے نبی نے اپنے اصحاب کو ادب کا درس دیا. اور یہ کس لیے دیا؟ چونکہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا کبھی کبھار کہ اگر انسان عزت والا ہے تو پھر ادب کا درس دینے کی عادت ہے. عزیز یاد رکھنا جب بندہ ادب کی دہلیز پہ آتا ہے تو خود انسانیت کا وقار بلند ہوتا ہے. جو دوسروں کی عزت کرتا ہے نا وہ مت سمجھے کہ میرا گراف گر جائے گا، میرا مقام گر جائے گا، لوگ مجھے ایسا کہیں گے. نہیں، یہ غلط سوچ ہے. یہ احساس کمتری ہے اور ہمیں اس احساس کمتری سے نکلنا ہے اور ہمیں ایک قدم آگے بڑھنا ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہم نے دوسروں کو عزت دینا ہے. اس لیے کہ جو دوسروں کو عزت دینے کا عادی ہو جاتا ہے تو رب کائنات معاشرے میں اس کو اپنی عزت اس کے مراتب کے اعتبار سے بلند فرما دیتا ہے. اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے دروازے پہ کھڑے تھے. ایک صحابی رسول نبی پاک علیہ السلام کے دیدار کے لیے حضور کی ملاقات کے شوق کے لیے بہت جلدی سے بڑھ رہا تھا. اب بڑھتے بڑھتے انہوں نے کیا کیا، ایک بڑی عمر کے صحابی پاک کو کراس کیا. لیکن توجہ ادھر نہ گئی، میں کراس کر نبی پاک کی بارگاہ کے اندر جب حاضر ہو گئے تو حضور علیہ السلام نے ایک سوال کیا. فرمایا لما تمشی امامہ من ہوا خیر من کا. فرمایا کیا ہو گیا تجھے، تو اپنے سے اعلیٰ بندے کو پیچھے چھوڑ کے آگے کیوں بڑھا؟ سبحان اللہ. بظاہر آگے بڑھ گئے تھے تو کیا ہو گیا تھا؟ معیار مقصد دنیا نہیں تھی، حصول دنیا نہیں تھی، شوق رسول اللہ کی ملاقات کا تھا. غالب کیا تھا؟ مجھے رسول اللہ کی در دولت پہ جتنا جلد ممکن ہو سکے پہنچنا ہے. اب جو سامنے آیا ان کو کراس کیا تو اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ میں کراس کس کو کر رہا ہوں. لیکن نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچے تو شوق غالب تھا، مگر اس کے باوجود میرے آقا نے کیا کہا، لما تمشی امامہ من ہوا خیر من کا. اس بندے سے آگے کیوں بڑھا ہے جو تجھ سے آلہ ہے؟ اب وہ آنے والے کون تھے؟ حضرت ابو درداء تھے. اور جن کو پیچھے چھوڑ کے آئے تھے وہ کون تھے؟ وہ سرکار سیدنا صدیق اکبر تھے. اب سرکار ابو درداء نے پلٹ کر دیکھا تو جناب صدیق اکبر تھے. عرض کی یا نبی اللہ، میں آپ کے شوق میں آگے بڑھا تھا، مجھے اندازہ نہیں ہوا میں کن کو کراس کر کے آیا. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو درداء واپس جاؤ اور ابو بکر صدیق کے قدموں پہ قدم رکھ کے میری بارگاہ میں آؤ. عزیز یاد رکھنا یہ وہ گلشن نبوی ہے جس کے اندر ہمیشہ بڑوں کی تعظیم، بڑوں کا ادب، بڑوں کا احترام اور بڑوں کے اکرام کا درس دیا جاتا ہے.
اور اسی تعلیم اسی تربیت کے زاویہ نظر سے دیکھا جائے تو ہمارے نبی اس کا مطلب یہ ہے وہ ہمیں چھوٹا نہیں کرنا چاہتے. ہمارے آقا یہ تعلیم دے کے تربیت دے کے درس دے کے وہ دراصل معاشرے میں ہمیں بڑا فرمانا چاہتے ہیں. اور اندازہ لگائیے گا میاں سرکار ابو درداء کو میرے آقا روک رہے ہیں ٹوک رہے ہیں ادب کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. ان کا نظریہ بھی بے ادبی کا نہیں تھا. جو صحابہ پاک کی طرف تو ایسا تصور بھی گناہ ہے کہ وہ بے ادبیاں کرنے والے ہوں گے. اگر وہ ادب نہیں کرتے تھے تو کون ادب کرتا تھا؟ اندازہ لگائیے جب صحابہ کرام کو میرے آقا والدین کی تعظیم والدین کے ادب کا جب درس دیتے ہوں گے تو میرے عزیز ذرا تصور میں لائیے گا وہ امام الانبیاء کے جملے کتنے حسین ہوتے ہیں. ساتھ ہی تو میں ایک حدیث شریف سنا کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے بازار سے گزر رہے ہیں. اتفاق ایسا ہے کہ ایک باپ اور بیٹا دونوں اکٹھے چل رہے ہیں. بیٹا آگے چل رہا ہے باپ پیچھے چل رہا ہے. آج ہمارے ہاں بھی عام طور پہ اکثر ایسے ہو جاتا ہے کہ بچہ موبائل لے کے ذرا موبائل میں مصروف چل رہا ہے. بوڑھا باپ وہ لاٹھی کے سارے آہستہ آہستہ چلتا ہے. اب جو ہمارا نوجوان ہوتا ہے وہ روڈ کراس کر کے چوک کراس کر جاتا ہے اور بوڑھا باپ بیچارہ پیچھے سہارا تلاش کرتا ہے کہ کوئی میرا ہاتھ پکڑ کے میرا روڈ کراس کروا دے. اور کئی بار تو زمانہ ہمیں یہ خبر بھی دیتا ہے کہ لوگ بھاگ کے جا کے اس کو بتاتے ہیں وہ تیرا باپ گرا پڑا ہے. یعنی والدین کی طرف سے اس قدر ہم بے خبر ہو گئے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ باپ پیچھے چل رہا ہے بیٹا آگے چل رہا ہے حضور نے روکا اور روک کے اس نوجوان سے پوچھا بیٹا بتائیے گا یہ جس بندے کے آگے چلتا ہے یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ جس کے تو آگے چلتا ہے یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ پیچھے میرے چلنے والے میرے ابا جی ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نا ہلا دینے والا جھنجھوڑ دینے والا جملہ ارشاد فرمایا فرمایا باپ بھی کہتا ہے آگے بھی چلتا ہے. باپ بھی کہتا ہے آگے بھی چلتا ہے. اب میاں ذرا اس جملے کی گہرائی میں اتریے گا. علماء جلوہ گر ہیں سادہ کریں تو اس کا معنی یہ بنے گا آج کے بعد یا باپ کہنا چھوڑ دے یا پھر اپنے باپ کے آگے چلنا چھوڑ دے. اگر باپ کی تعظیم باپ کا ادب باپ کا احترام سمجھنا چاہتا ہے تو پھر کیا ہے فرمایا کبھی اپنے باپ سے آگے نہ چل بلکہ ہمیشہ اپنے باپ کے قدموں پہ قدم رکھ کے چل. اب یہ رسول کائنات علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو درس دیا ہے اپنے اصحاب کو سبق دیا ہے. اب سیادی رسول امام الانبیاء کا حکم مبارک سمجھ گئے مزاج عادی سے پہلے واقف تھے تو فوراً امام الانبیاء کے اس حکم کے ساتھ ہی اپنے باپ کے پیچھے آ گئے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حضور بتائیے آج کے بعد میں اپنے باپ کے ساتھ کیسے چلا کروں؟ اب سرے بازار میرے آقا کے 4 جملے ہیں. اس نوجوان کے نام جو پیغام تھا ان کی وسادت سے وہ قیامت تک آنے والے ہر بیٹے کے لیے مشعل راہ ہے نشان منزل ہے اور زندگی گزارنے کا وہ بیجن قانون اور دستور ثابت ہوتے ہیں. میرے آقا نے 4 جملے فرمائے. آپ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ أَمَامَهُ بیٹا زندگی میں کبھی بھی اپنے باپ سے آگے نہ چلنا. زندگی میں کبھی بھی اپنے باپ سے آگے نہ چلنا. اور میاں میں یہاں پہ آپ کی توجہ اس طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں. آج اگر مولانا حماد صاحب ہمارے بچوں کو دین پڑھاتے ہیں تو کس لیے پڑھاتے ہیں؟ مولانا ذیشان صاحب اگر درس دیتے ہیں تو کس لیے دیتے ہیں؟ اگر ہمارے حضرات علماء کرام ہمارے بچوں کو بٹھا کے چٹائی پہ یہ قال اللہ و قال رسول کا درس دیتے ہیں تو کس لیے دیتے ہیں؟ آج کبھی کبھی ہمارے ذہن اس طرف چلا جاتا ہے وہ جی ہمارے مولوی کیا پڑھاتے ہیں ہمارے مولوی کیا درس دیتے ہیں وہ بس قرآن پڑھنا ہے نا وہ کسی سے پڑھا لو ملا کے سامنے بچے کو بٹھانے کی حاجت کیا ہے. تو میاں ذرا یہاں پہ توجہ کرنا جو بچہ مسجد میں آتا ہے جو بچہ مدرسے میں جاتا ہے جو بچہ اساتذہ کے سامنے زاویہ تنفس طے کرتا ہے تو میاں مسجد اور مدرسے کی فضا کا پہلا درس یہ ہوتا ہے بیٹا تو نے اپنے بڑوں کی بے ادبی نہیں بلکہ تو نے ہمیشہ اپنے بڑوں کا ادب کر کے دکھانا ہے. عرض کر رہا ہوں اس مسجد کا اس مدرسے کا صفا کے چبوترے سے اور مسجد نبوی کی چٹائیوں سے وہ ربط آج بھی قائم ہے جو ادب کا درس در نبی سے مل رہا تھا. آج اسی کی ایک کڑی یہ ہے کہ اسی ادب کا درس آج ہماری مسجد سے مل رہا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ أَمَامَهُ اور زندگی میں کبھی اپنے باپ سے آگے نہ بڑھنا.
اور یہاں پر یاد رکھنا صرف قدموں میں آگے بڑھنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہ مفہوم بہت وسعت رکھتا ہے کہ جو اسلام ہمیں باپ کے قدموں سے آگے اپنا قدم بڑھانے کی اجازت نہیں دیتا، تو مجھے بتاؤ وہ باپ کے فیصلے پہ ہمیں اپنا فیصلہ سنانے کی اجازت دے گا؟ آج علماء سے پوچھئے گا کہ ان کے پاس بوڑھے والدین آ کے روتے نہیں ہیں، سمجھائیے میرے بیٹے کو۔ آج تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں بیچارے کہ ایدہ کچھ کر دے جی، مطلب وہ دم کر دیں، کوئی تعویذ گنڈا کر دیں کہ یہ غلط روش پہ چل نکلا، ہماری بات نہیں سنتا۔ اور عزیز یاد رکھنا، آج ہماری نئی نسل تباہی اور بربادی کی طرف جا رہی ہے، تو وجہ کیا ہے؟ آج وہ ادب سے آ رہی ہے، آج ان کو ادب کے طریقے اور سلیقے کی واقفیت نہیں ہے۔ آج ہمارے بچوں کو وہ طریقہ بھول چکا ہے کہ جو طریقہ امام الانبیاء نے مدینے اور مکے کی فضا میں اعلان کر کے بتایا تھا، اور وہ طریقہ کیا تھا؟ فرمایا لوگوں یاد رکھنا، اللہ نے تمہیں عزت اس لیے دی ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، کس لیے؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین ہو، اور بہترین ہونے کا سبب کیا ہے؟ تمہاری نمازیں لمبی نہیں ہے، بہترین ہونے کی وجہ تم اچھے قاری ہو یہ وجہ نہیں ہے، کہ بہترین ہونے کا سبب یہ ہے کہ تم ہمیشہ ہدایت کا راستہ دکھا کے لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ آپ رسول کائنات کے سامنے فرمایا وَلَا تَمْشِي أَمَامَهُ، بیٹا زندگی میں کبھی اپنے باپ سے آگے نہ چلنا، یعنی ہمیشہ، بلکہ سادہ کروں تو یہ کہ بیٹا کبھی اپنے باپ کا امام نہ بننا۔ جب ہم امام کے ساتھ پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو مجھے بتائیے کبھی ہم اپنے امام سے آگے بڑھے؟ امام رکوع میں ہو، ہم کہیں ہمیں جلدی، ہم سجدہ پہلے کر لیتے، امام ابھی تشہد میں بیٹھے، ہم کہیں ہم سلام پھیر لیتے، کبھی ایسا ہوا ہے؟ کیوں؟ وہ ہمارا بولیے، وہ ہمارا، سارے بولیے گا، وہ ہمارا امام ہے، تو ہم اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ تو میرے آقا نے فرمایا وَلَا تَمْشِي أَمَامَهُ، اپنے باپ سے آگے نہ بڑھنا، آگے نہ بڑھنا۔ مطلب کیا؟ جس طرح ایک امام کی تعظیم، امام کا احترام ہے، تم اس سے آگے بڑھتے ہو تو نماز چلی جاتی ہے، بلکہ ایمان خطرے میں آ جاتا ہے۔ میرے آقا نے کہا تم امام سے آگے بڑھو، خطرہ ہے اس بات کا تمہارا چہرہ مسخ کر دیا جائے۔ تو میرے آقا نے فرمایا وَلَا تَمْشِي أَمَامَهُ، اور بیٹا اگر تجھے عزت ملی ہے، وقار ملا ہے، احترام ملا ہے، اعزاز ملا ہے، کامیابی ملی ہے، کہا وہ تیرے باپ کے قدموں کی برکت سے ملی ہے، اپنے باپ کے قدموں کا نقش بھول نہ جانا، کہ عزت کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو پھر زندگی اپنے باپ کے قدموں پہ قدم رکھ کے گزار۔ دوسرا جملہ سننا جو بہت جاندار تھا، حضور نے فرمایا وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَ، کہا بیٹا تو بھی جا رہا ہے، تیرا باپ بھی جا رہا ہے، تو نے بھی بیٹھنا ہے، تیرا باپ نے بیٹھنا ہے، تو اس وقت تک نہ بیٹھنا جب تک تیرا باپ بیٹھ نہ جائے۔ کہا اپنے باپ سے پہلے نہ بیٹھنا، پہلے اپنے باپ کو بٹھانا، پھر اس کے بعد بیٹھنا۔ اب یہ کتنا بڑا درس تھا۔ آج اگر کوئی بھی ادب کی بات ہو تو ہمارے ہاں ایک جملہ کہتے اور یہ ادب کتنے لکھا ہے؟ آج ہمارا جملہ یہ بابے نہیں بنائی ہوئی گلہ ہے، اور یار یہ میں بابے کی بات نہیں کر رہا، میں یہ امام الانبیاء کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اور میرے آقا نے کیا فرمایا وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ، کہا تو بھی جا رہا ہے، تیرا باپ بھی جا رہا ہے، کہا اس وقت تک نہ بیٹھنا جب تک تیرا باپ نہ بیٹھ جائے۔ اور تیسرا جملہ سننا، جلدی سے پڑھ رہا ہوں حدیث پاک، اور میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا وَلَا تَدْعُوا بِاسْمِهِ، بیٹا زندگی میں کبھی اپنے باپ کو نام لے کے آواز نہ دینا، نام سے باپ کو آواز نہ دینا۔ آج ہمارے بچے پڑھ گئے، وہ بڑے گھروں کے اندر وہ اپنے والدین کو نام لے کے آواز دینا۔ آج پوچھا جائے کہ تمہارے بیٹے نہیں ہے، کہا جی بالکل بیٹا ہے، تو نام لے رہے وہ جی ہمارے گھر کا ماحول ذرا تھوڑا فرینکلی ہے۔ اب فرینکلی ماحول کا کیا مطلب ہے؟ ہم اپنی اولاد بے ادب اور گستاخ کر لیں؟ علماء سے پوچھئے، وہ کہا نے لکھا جب گھر میں بچے ہو جائیں، میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کا نام لے کے آواز دینا مکروہ ہے۔ اپنے شوہر کا نام لے، شوہر اپنی بیوی کا نام لے، بچوں کے سامنے بھی مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہم نام لیں گے بچہ اسی سے سیکھے۔ اور ہم دیکھتے تھے ہمارے گھروں میں ہمارے باپ سادہ کے پڑھ لکھے نہیں ہوتے تھے بیچارے حالات کے ہاتھوں، لیکن وہ اس معاملے میں بڑے سخت ہیں، یعنی وہ اشارے کرائے سے بات کرتے ہیں۔
جب وہ آپس میں کلام کر ہے بولی پہ کہتا پیاس تو وہ نے کہتے غصہ نہیں سیکھتا تھا انہوں نے پڑھ لکھے تو بولی کیا کہتا دیکھ لو تھوڑے کان نہ پڑھ دے گل تو وہ بھی کہتے ہیں چیز دے دے پہ یعنی یہ اس وقت طریقہ تھا ماں باپ کو اشارے کی رائے سے بلایا جاتا ہے آپس میں جو کلام کرتے تھے لیکن آج وہ سیدھے سیدھے نام لیتے ہیں تو بچے بھی آج اسی روش میں چلتے ہیں اور میرے آقا نے درس دیا تھا فٹا ولا تدعو باسمہ زندگی میں کبھی بھی اپنے باپ کا نام لے کے آواز نہ دے اور جو چوتھا جملہ تھا نوجوانوں سنبھالیے گا اس جملے کو میرے آقا نے فرمایا تھا ولا تستتب لہ بیٹا زندگی میں کبھی وہ کام نہ کرنا کام تو کرے لوگ گالیاں تیرے باپ کو دے کہ تیری وجہ سے تیرا باپ کوٹ کچہری کے دھکے نہ کھائے تیری وجہ سے تیرا باپ پریا پنچایت کے اندر سرپنچ کے قدموں میں اپنے سر کی دستار اتار کے رکھ رہا ہو وہ پوئے پہ جا کے دروازے پہ جا کے وہ منتیں سماجتی اور بھیک نہ مانگ رہا ہو کہ ایسے کام کر کے جانا اس معاشرے کے اندر تیرا باپ وقار سے سر اٹھا کے دیے حضور آج ہم نے اپنے بچوں کو پڑھا کے دیکھا ہے کالج یونیورسٹیوں کی تعلیم ختم ہو گئی بچہ اب بھی پڑھتا ہے لیکن باپ روتا ہے میری عزت نہیں باپ روتا ہے میرا وقار نہیں ہے آج ہم نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو اپنے باپ کی بڑے ڈاکٹروں کی کلینک کے بعد باپ کو سیم میں ہوئے بیٹھے دیکھا ہے اگر اس کو کہا جائے نا سفارش کر دے وہ کہتا ہے جی ڈاکٹر نے اپنے مزاج ہوتے ہیں یعنی اگر ڈاکٹر صاحب اپنے کمرے میں سو رہے ہیں تو جناب باپ اس کمرے کے سامنے سے دمے پاؤں گزرتا ہے کہ بیٹا سو رہا ہے ڈاکٹر صاحب سو رہے ہیں لیکن کاش اگر ہم اپنے بچے کو کہ دین پڑھاتے دین سکھاتے تو آج ہم بچے سے گھبرا نہ رہے ہوتے آج ہم بچے سے شرما نہ رہے ہوتے آج ہم بچے کے کمرے کے سامنے ڈرتے ہوئے نہ گزرتے بلکہ بچہ ادب سے ہماری چوکھٹ میں کھڑا ہوتا اس لیے کہ اس کمرے کے اندر میرا باپ سو رہا ہے اور یہ درس یہ سبق یہ عزت یہ وقار میاں یاد رکھنا یہ وقار آج بھی تیرے مصطفیٰ سے مل رہا ہے اگر ہم اس عزت کے متلاشی ہیں جو عزت آج ہمارے ہاتھوں سے چھن گئی اور جس عزت جو ہماری حقیقی عزت تھی اگر ہم اس کے خواہاں ہیں تو پھر آج امام الانبیاء کے اس دسترخوان علم سے ہمیں خود بھی سیکھنا ہوگا بچوں کو بھی سکھانا ہوگا اور یہ جیسے جیسے دین پڑھتے چلے جائیں گے اللہ ویسے ویسے ہمارے گھر میں دنیا بھی بھیج دے گا اور دنیا کے ساتھ ساتھ معاشرے کے وقار کی ساری صورتیں بھی عطا کر دے گا اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جب نوجوان حضور کے پاس تشریف لے کے اندر پڑھنے کے لیے تو میرے آقا ان سے دل لگی والے انداز میں بہت بڑی بڑی نصیحتیں کر دیتے تھے تو میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا جب صحابہ پاک آئے پڑھ لیا تو واپس جانے لگے اپنے علاقے کی طرف جب ان کو سند فراغت ملی تھی تو انہوں نے فرمایا جا رہے ہیں علاقوں میں جی حضور جا رہے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا تھا شادیوں میں تاخیر نہ کرنا شادیوں کا لینا حضور جی بالکل لیکن خیال کرنا ولا تزوجوهن لحسنهن عسى حسنهن ان تطغيهن فرمایا حسن دیکھ کے شادیاں نہ کرنا وہ تو مار پڑ جاتا ہے ولا تزوجوهن لاموالهن عسى اموالهن ان يرضيهن فرمایا مال دیکھ کے شادیاں نہ کرنا کیا ہوگا یہ مال تو ہاتھوں کی میل ہے آج اس کے ہاتھ میں کل اس کے ہاتھ میں حضور کیا دیکھ کے فرمایا ولكن تزوجوهن على الدين کا دین دیکھ کے شادیاں کرنا آج اگر ہم نے بیٹی کا رشتہ مانگتے وقت یہ شرط رکھی ہوتی نا بیٹی حافظ قرآن ہو تو آج مدارس میں جگہ نہ ہوتی بیٹیوں کو پڑھنے کی آج ہم یہ تو کچھ نہیں بیٹی پڑھی لکھی بھی ہے بلکہ یہ تو رہا یہ مسئلہ آج علماء کہیں جاب کے لیے جائیں اس کے سامنے اپنی سندوں کا پلندہ رکھ دیتے اچھا ہے کہ اے کی حفظ ہے اے کی اے تجوید ہے اے کی درس نظامی اے کی مفتی وہ کہتے ہیں اچھا کو پڑھے لکھے بھی ہیں ایسا یہ گلہ پڑھ کے کہتے ہیں پڑھے لکھے بھی ہیں یہ آج علماء کو عزت دی گئی ہے یہ آج علماء کو وقار دیا گیا ہے آج کی اس حسین نشست میں میں آپ کو ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں یار اپنے بچوں کو دینی شعور کی آگاہی پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے جب ہم اپنی بیٹیوں کے لیے بیٹے تلاش کریں یا پھر ہم بیٹوں کے لیے بیٹیاں تلاش کریں اس وقت ہم ترجیح رسول اللہ کے دین کو دیں جب ہم معیار
دین کو بنائیں گے تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ جب معیار دین بنے گا تو پھر دین کی بھی عزت ہوگی اور دین داروں کی بھی عزت ہوگی۔ اور یہی آج ضرورت ہے میرے معاشرے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دین دیکھ کر برادر نصیب اکار وہ ہمیں ہمارا قد چھوٹا نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی نے کہ دین دیکھ کر ہمارا اقبال بلند فرما دیا۔ کوشش کریں اپنی مساجد اپنے مدارس کے ساتھ اٹیچ ہوں، بالخصوص نوجوان طبقہ جو آج چوک چوراہے کے اندر بیٹھ کے ساری رات موبائل پہ گیم کھیلتے ہوئے گزار دیتا ہے، اور بالخصوص آن لائن کاروبار کے نام پہ جو بچوں نے گوشہ تنہائی لے کے وہ آج جو اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو رہے ہیں میاں، میں ان نوجوانوں سے کہوں گا اپنا دل مسجدوں سے لگائیے، اور مسجد سے دل تب لگے گا جب ہمارے محراب و منبر سے قال اللہ و قال رسول کی صدا آ رہی ہے۔ اب حالات بدل چکے ہیں۔ اگر ہم کہیں نا کہ ہم بہت پرانے دو شعر اور پرانے دو واقعات اگر ہم سنا کے نوجوان نسل کو جوڑے رکھیں گے تو میاں ناممکن ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو رب کا قرآن پڑھانا ہوگا، امام الانبیاء کا فرمان پڑھانا ہوگا، اس کا نتیجہ ثمرہ یہ نکلے گا کہ ہمارے بچے پھر دین سے دور نہیں بلکہ ہمارے بچے دین کے قریب آتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو، اس مدرسے کے جملہ معاونین کو، متعلقین و متوسلین کو اللہ تعالیٰ کامیابی کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔